بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر آڈینس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے لیکچر کے ویکنسیز اناؤنس کر دی ہیں، اور جیسا کہ ہم کچھ دن پہلے سے یہ اشتہار دیکھ رہے تھے، نمبر آف سیٹس دیکھ رہے تھے، ویسے ہی وہ سیٹس اناؤنس ہو گئی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رابطہ کر رہے تھے کہ ایج ریلیکسیشن اور نمبر آف چانسز کے حوالے سے ان کی انکوائریز تھیں۔ اس کے علاوہ میرٹ کے حوالے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے، اور ادر سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹس بھی رابطہ کر رہے تھے کہ جی ہمیں کچھ گائیڈ کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے ان ساری چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے ہم نے آج کی ویڈیو بنائی ہے، جس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے تھے، انہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ موسٹلی لاسٹ ڈیٹ سے تقریباً 1 ماہ کے اندر اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ نمبر آف سبجیکٹس زیادہ ہیں تو چھوٹے سبجیکٹس جو ہیں ان کے ٹیسٹ جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن سبجیکٹس میں رش زیادہ ہوتا ہے ان کے سب ٹیسٹ جو ہیں وہ نارملی اینڈ کی طرف ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک رہے، نارمل رہے، تو نومبر میں جو ہے وہ ٹیسٹ آلموسٹ ہو جائیں گے۔ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام حبیب اللہ قمر ہے، اور وہ گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں انسٹرکٹر ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں۔ وہ اپنا چینل رن کر رہے ہیں دا آئی ٹی ایجوکیشن کے نام سے۔ میں نے چینل کا لنک یہاں پہ بھی لکھ دیا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، ان کی ویب سائٹ کا بھی ایڈریس موجود ہے۔ تو کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے ان کا چینل آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ میتھمیٹکس میں تیاری کر رہے ہیں، یہ ہمارے ایک کولیگ ہیں پروفیسر اختر عباس صاحب، ان کا چینل سپوز میتھ کے نام سے ہے۔ میں نے یہاں پہ بھی چینل کا لنک دیا، اور گروپ نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے۔ آپ میتھمیٹکس کے حوالے سے اس چینل سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اردو کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر عمران ظفر صاحب، ان کا چینل عمران ظفر کے نام سے موجود ہے، آپ اس چینل سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اکیڈمک مارکس کی۔ پی پی ایس سی اپنا میرٹ کیلکولیٹ کرتا ہے آپ کے پرسنٹیج کے حوالے سے کہ آپ نے کتنے % مارکس لیے ہیں کس ڈگری میں۔ تو میکسیمم مارکس میٹرک کے 5 ہیں، ایف ایس سی کے 7 ہیں، بی ایس سی کے 11 ہیں، اور ایم ایس سی کے 17 مارکس ہیں۔ اس طرح سے یہ ٹوٹل 40 مارکس بنتے ہیں۔ اگر کسی کینڈیڈیٹ نے بی ایس سی اور ایم ایس سی کی بجائے ڈائریکٹ بی ایس کیا ہوا ہے، آنرس ڈگری کی ہوئی ہے، تو پھر اس بی ایس آنرس کے 28 مارکس ہیں۔ تو یہ ملا کے ٹوٹل 40 ہی بنتے ہیں دونوں صورتوں میں، کہ آپ نے بی اے اور ایم اے کیا ہوا ہے، یا اگر آپ نے ڈائریکٹ بی ایس کیا ہوا ہے۔ تو 100 نمبر کا ریٹن ٹیسٹ ہے، اس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کئی دفعہ، اور اس ٹیسٹ کے لیے 90 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے، جبکہ 80% اس میں سبجیکٹ کا میٹیریل ہوتا ہے اور 20% اس میں جنرل نالج ہوتا ہے۔ ریٹن ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو 40 مارکس لینا ضروری ہے۔ اگر آپ 40 مارکس لیتے ہیں تو آپ پاس کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن پی پی ایس سی ہر سیٹ کے لیے تقریباً 6 لوگوں کو بلاتا ہے، تو آپ کو ٹاپرز کی لسٹ میں آنا ضروری ہے۔ میکسیمم مارکس ہوں گے تو آپ انٹرویو کے لیے کال کیے جائیں گے۔ اچھا، اس ٹیسٹ کی ویٹیج 50% ہوتی ہے، یعنی 40 مارکس آپ کے اکیڈمک کے اور 50 مارکس آپ کے ریٹن ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہو کے یہ ٹوٹل 90 مارکس بنتے ہیں۔ انٹرویو 100 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس طرح سے 100 نمبر کا انٹرویو، 50 نمبر آپ کے میکسیمم ریٹن ٹیسٹ کے، اور 40 مارکس آپ کے اکیڈمکس کے، اور یہ 190 مارکس میں سے ٹوٹل آپ کا میرٹ بنتا ہے۔ 10 نمبر جو ہیں وہ ایکسٹرا کوالیفیکیشنز یا پوزیشن کے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی بورڈ یونیورسٹی میں پوزیشن ہوتی ہے یا ہائر کوالیفیکیشن ہوتی ہے ان کی، یا ان سروس لوگوں کے پیرنٹس کی اگر ڈیتھ ہو تو ان میں سے بھی وہاں پہ میرٹ میں مارکس کچھ ایڈیشنل دیے جاتے ہیں، تو اس میں سے لیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر آف چانسز کی، جس کے بارے میں اسٹوڈنٹس بہت کنسرنڈ ہے۔ تو ہر سیٹ کے لیے آپ کو 3 چانس ملتے ہیں، اور وہ چانس آپ کے کس طرح سے اویل ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ریٹن ٹیسٹ میں 40% نمبر لے لیا، یعنی آپ نے ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے،
اور آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا تو آپ کا چانس ضائع نہیں ہوا، آپ کا چانس محفوظ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے ریٹن ٹیسٹ بھی پاس کر لیا اور انٹرویو بھی پاس کر لیا لیکن ان لکیلی آپ سلیکٹ نہیں ہو سکے، میرٹ میں نہیں آ سکے، تو تب بھی آپ کا چانس سیکیور ہے، سیف ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کینڈیڈیٹ ریٹن ٹیسٹ میں فیل ہے، اس کا چانس ضائع ہو گیا۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ریٹن ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے اور انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کا بھی چانس ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نمبر آف چانسز جو ہیں وہ میکسیمم 3 ہی ہیں۔ ہاں، اگر آپ ریٹن پاس کرتے جا رہے ہیں پھر آپ کے چانسز ضائع نہیں ہوں گے۔ ایج لیمٹ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ میلز کے لیے 33 ہے میکسیمم ایج 5 سال کی رعایت کے ساتھ، اور فیمیل کے لیے 36 ہے 8 سال کی رعایت کے ساتھ۔ ان سروس لوگ جو ہیں، اگر آپ کی 2 سال مسلسل سروس ہے، 2 سال سے زیادہ ہے، 2 سے کم ہے تو نہیں، یعنی اگر آپ نے کم از کم 2 سال سروس کر لی ہے تو آپ کی جو سروس ایئرز ہیں وہ آپ کی ایج میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہے، ان کی عمر 42 سال ہے اور ان میں سے ان کی 12 سال کنٹینیوس سروس ہے، تو 42 میں سے 12 سال نکالنے کے بعد 30 سال ان کی عمر کنسیڈر ہوگی۔ تو ان سروس لوگوں کو یہ ایج میں ایک بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن اس بینیفٹ کو اویل کرنے کے لیے آپ کو تھرو پراپر چینل اپلائی کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ ڈائریکٹ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اپلائی نہیں کرتے بلکہ آپ اپنے محکمے کی طرف سے اپلیکیشن دیتے ہیں، اسے آپ ڈپارٹمنٹل پرمیشن لے لیتے ہیں، پھر ہی جا کے آپ کو یہ ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ تھرو پراپر چینل اپلائی کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو ایج میں ریلیکسیشن ملتی ہے بلکہ آپ کی سابقہ پے جو پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے اس کے بینیفٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کافی فائدہ مند رہے گی۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ اپنے سوال کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گڈ لک، اللہ حافظ۔